بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرفراز اور مقبول جان کے ساتھ۔ ناظرین، پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ پیٹرولیم مصنوعات میں اضافہ گزشتہ رات کیا گیا۔ پہلے اطلاعات یہ ہیں کہ وزیر اعظم صاحب نے سمری مسترد کی ہے اور نظر ثانی کا کہا ہے، پھر نوٹیفیکیشن سامنے آتا ہے اور 12 روپے 6 پیسے پیٹرول کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ اس کا براہ راست اثر عوام پر پڑا ہے اور کل رات سے لے کے آج تک ٹیلی ویژن سکرین پر عوام کی دہائی نظر آ رہی ہے کہ یہ سارا معاملہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے کے بعد سامنے آیا، روس یوکرین تنازع کے بعد جو ہے دنیا میں پیٹرول کی قیمت بڑھی، جس کا اثر پاکستان کے اندر پڑ رہا ہے۔ کیا وجوہات ہیں اور عوام جو اس مہنگائی سے سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں، ہر ہفتے ہر مہینے ہونے والی مہنگائی کے مزید کتنے تھپیڑے برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور آخر ایک سوال پوچھا جاتا ہے کہ اگر عوام مہنگائی سے اتنے ہی تنگ ہیں تو کیوں باہر نہیں نکل آتے؟ اس سوال کا جواب بھی تلاش کریں گے کہ آخر حکومت کے اندر کتنی سخت ہے کہ وہ مہنگائی کر عوام کے ریئیکشن کو برداشت کرے، اور عوام کے اندر کتنی صلاحیت ہے کہ وہ مزید مہنگائی کے جو ہے بم برداشت کرتی رہے۔ ساتھ ہی ذکر کریں گے گزشتہ روز متحدہ کے قائد کی بریت کا لندن کورٹ سے جو فیصلہ ہوا، اس کے مضمرات کیا ہیں، کیا فیصلہ آیا، اس پر بات ہوگی۔ ساتھ ہی ذکر ہوگا یوکرین کے حوالے سے امریکی صدر جو بائیڈن نے جو صبح تقریر کی ہے، اس کے اہم نکات کیا ہیں، کیا یہ جنگ جو اس خطے میں ہونے والی ہے اس کو بچا پائیں گے یا جنگ کے شعلے مزید بڑھیں گے۔ لیکن پہلے سیگمنٹ پہ ہم چلتے ہیں اور وہ ہے اوریہ صاحب پیٹرول جب بڑھتا ہے تو اوورآل اس کا امپیکٹ نیچے طرف آتا ہے، اور بڑا آسان سا ہے۔ اور میں صبح سے دیکھ رہا ہوں کہ حکومت جو ہے وضاحت دے رہی ہے کہ 4 سے 6 مہینے اور ہیں، یہ مہنگائی ہم کم کر دیں گے، صرف 4-6 مہینے برداشت کر لیں۔ اور یہ لالی پاپ جو ہے ہم سنتے آ رہے ہیں، ہر حکومت یہی دیکھیں، بنیادی طور پر پاکستان کا جو انہیرنٹ کرائسس ہے وہ ہے پاکستان کے اندر ٹیکس کا نظام۔ پاکستان میں کوئی بھی حکومت، خواہ وہ مارشل لا ہو اور خواہ وہ عوامی حکومت ہو، وہ کسی طور پر بھی ان طبقات پر ٹیکس لگانے کی جرت ہی نہیں کرتی کہ جو واقعی اس ملک کے اندر ٹیکس دینے کے قابل ہوتے ہیں۔ صحیح ہے۔ دیکھیں عثمان صاحب، آپ کی اگر تنخواہ پہ ٹیکس لگایا جائے، جو کہ لگتا ہے، میری تنخواہ پہ بھی لگتا ہے، سب پہ، تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ کتنا زیادہ ٹیکس لگا ہے سیلری ڈال پہ، لیکن ہم کچھ نہیں کر سکتے اس لیے کہ فور ہینڈ اس کو کاٹ لیا جاتا ہے۔ لیکن سب سے آسان ٹیکس یہ ہوتا ہے کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے اور آپ ٹیکس لگا دیں۔ مطلب آپ خود سوچیں کہ آپ 100 روپے کا ایک شیمپو خریدتے ہیں لیکن آپ اس کو 117 روپے دیتے ہیں، صحیح، کیونکہ 17% جو ہے اس کا اس شیمپو کے اوپر وہ آپ کا ٹیکس ہے جو کہ گورنمنٹ سیلز ہے۔ آپ کو بالکل نہیں پتہ چلتا کہ آپ نے حکومت کو ٹیکس دیا۔ یعنی اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام ٹیکس نہیں دیتے تو جھوٹ بولتا ہے۔ وہ صابن خریدنے جاتا ہے ٹیکس دیتا ہے، جوتے کی پالش خریدنے جاتا ہے، چائے کی پتی خریدنے جاتا ہے ٹیکس دیتا ہے، گاڑی میں بیٹھتا ہے، جہاز میں سفر کرتا ہے، ہوٹل میں کھانا کھاتا ہے، یہاں تک کہ وہ گھی کا ڈبہ اب دیکھیں اس کے کمپاؤنڈنگ دیکھیں، ایک بندے نے گھی خریدا، اس نے ٹیکس دیا، اس کے بعد اس بندے نے دال اور باقی چیزیں خریدی، ٹیکس دیا، اس کے بعد اس نے باقی ساری چیزیں تیل خریدا، سب پہ ٹیکس دیا، اس کے بعد اس نے ایک بہت بڑی دیگ بنائی، وہ دیگ لا کے اس نے بیچی عام آدمی کو، اس عام آدمی نے جو کھانا کھایا 100 روپے کا، اس میں بھی اس نے ٹیکس دیا، وہ 17%۔ یعنی کھانا آپ کو محسوس نہیں ہوتا کہ آپ نے ٹیکس دیا، کوئی اس میں رسید نہیں دی جاتی، لیکن اس سے سارا ٹیکس وہ دے کے بیچارہ آیا ہوتا ہے جس بندے نے وہ چھوٹا سا ریڑھی لگائی ہوتی ہے۔ تو یہ جو لوگ اٹھ کے بکواس کرتے ہیں نا کہ پاکستان میں عوام ٹیکس نہیں دیتی، پاکستان میں عوام ٹیکس دیتی ہے، پاکستان میں اشرافیہ ٹیکس نہیں دیتی۔ اشرافیہ کا معاملہ کیا ہے؟ ٹیکس کیوں دیتے؟ آپ خود دیکھیں، سب سے بڑی ٹیکس چوری اس وقت کہا جاتا ہے، جو یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ ہے، یو این سوشل اینڈ کلچرل کمیشن کی رپورٹ ہے اس سال کی، وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں یہ جو اشرافیہ ہے 540 ارب روپیہ جو ہے اس کو ٹیکس اویڈ کرتا ہے، چوری بات کی بات ہے، معاف کر دیا جاتا نہیں اویڈ۔ مثلا میں انکم ٹیکس انسپیکٹر ہوں اور میں ایک بہت بڑی شوگر مل کے اندر لگا ہوں اور میری باقاعدہ پوسٹنگ ہے وہاں پر، اور میں نے گننا ہے کہ اس شوگر مل سے کتنی بوریاں جو ہیں وہ بن کے نکلی، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے اس کی سیلز ٹیکس کی اسیسمنٹ کرنی۔ اب وہ سیلز ٹیکس جو ہے وہ بنیادی طور پر ایک امانت ہے شوگر مل کے مالک کے پاس حکومت کی کہ اس نے وہ ٹیکس لے کے اس کو دینا ہے، لیکن وہ کیوں نہیں گنتا؟
کیونکہ اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ ٹیکس گنا جائے گا کہ اس مل نے اس روز 2000 بوریاں کی، تو کہیں گے تمہاری تو آمدنی بھی بڑھ گئی ہے، اس آمدنی کے حساب سے اس کو انکم ٹیکس دینا پڑے گا، تو وہ کہتے ہیں پیسے پکڑو اور 1000 بوری لکھو کہ ہم نے پروڈیوس کی. صحیح ہے. اب اس میں دیکھیں چوری ڈبل، وہ 1000 بوری سستی نہیں بیچے گا، اس پہ 17% ٹیکس وصول کرے گا اور گورنمنٹ کو نہیں دے گا، جیب میں ڈال لے گا. یعنی کتنی بڑی چوری، کمپاؤنڈنگ آف تھیفٹ. اچھا یہ جو تیل مہنگا ہوا ہے، اب آئی ایم ایف کے بارے میں ہم چونچا چاچا کرتے ہیں کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ یہ کرتا ہے. میں آئی ایم ایف کی وکالت نہیں کرنا چاہتا. آئی ایم ایف ایک بینک ہے. بینک سے آپ جب قرضہ لینے جاتے ہیں تو آپ کو بینک کو آپ کو خوشی سے آپ کو یہ نہیں کہتا کہ بھائی جان میرا قرضہ لے لو، آپ اسے مانگنے جاتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہوتے. اور بینک کی بنیادی کام ہوتا ہے کہ قرضہ وصول کرے. بینک کا اور کیا کام ہوتا ہے؟ بینک کو جو کہتے ہیں نا گدھا گھاس سے محبت کرے گا تو کھائے گا کیا؟ بینکر اگر اپنی چیز واپس دے گا تو کھائے گا کیا؟ وہ کہتا ہے کہ آپ کی حالت اس قسم کی نہیں ہے کہ آپ قرضہ واپس کر سکو، اس لیے ہم 4-5 کنڈیشنز لگا دیتے ہیں. نمبر 1، کوئی بھی ٹیکس جو آپ لگائیں گے لوگوں کے اوپر، اس ٹیکس کو آپ کو ہماری جو واپسی ہے نا قرضے کی، اس کے حساب سے لگانا پڑے گا. یعنی آپ پہلے اپنا اتنا ٹیکس وصول کر کے ہمارا حصہ علیحدہ کر دو، پھر آپ پلاؤ کھاؤ، زردہ کھاؤ، نہاری کھاؤ، ہمیں کوئی پرواہ نہیں. پیٹرول کی لیوی جو ہے اس کے بارے میں ہوتا یہ تھا کہ ہمیشہ گورنمنٹ کرتی تھی کہ پیٹرول کے اوپر پیسہ تھوڑا سا بڑھایا، کچھ کم کر دیا، کچھ یہ کر دیا، کہیں سبسڈی دے دی، کہیں یہ کر لیا، یہ چیز ہو گئی. انہوں نے کہا خبردار، جو مارکیٹ ریٹ فلکچویٹ کرے گا تم نے عوام کو ریلیف نہیں دینا اس کے. صحیح. اگر تم نے ریلیف دیا تو اس کا مطلب ہے کہ تم ہمارا وہ پیسہ کاٹو گے. جو اب ہو کیا رہا ہے کہ یہ جو مکمل طور پہ اس کی ڈیٹو کاپیز جو ہیں وہ اس کے وار کرائسس ہے. اس وقت دنیا کے اندر جو بڑے ممالک تیل پیدا کرتے ہیں ان میں ایک ملک جو ہے وہ روس بھی ہے. اچھا. دوسرے نمبر پہ بعض دفعہ اس کا کہتے ہیں پہلے نمبر پہ آ جاتا ہے، دوسرے نمبر پہ آ جاتا ہے. اس کی گیس اور اس کی پیٹرول سے یورپ کی جو ہیں وہ چلتے ہیں، اپنا گاڑیاں چلتی ہیں، کچھ وہ سعودی عرب سے بھی لیتے ہیں. باقی امریکہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں. امریکہ کا تیل آتا ہے وینزویلا سے آتا ہے، خود اس کے اپنی شیل جو گیسز ہیں وہ شیل آئل ہے جو بناتے ہیں وہ ہے. امریکہ خود کفیل ہے. مسئلہ بنتا ہے یورپ کا، وہ اوپر نارتھ سی سے بھی لیتے ہیں لیکن زیادہ تر روس سے لیتے ہیں. 14-15 گھنٹے پہلے 148 2014 میں $95 پر بیرل ہوا تھا، ایک دم 148 اس وقت ریلیز ہوا ہے، سب سے میکسیمم ہوا. کیوں؟ یوکرین کا کرائسس ہے. اچھا جی. خان صاحب کا مسئلہ پتہ کیا ہے؟ ہر حکومت کا مسئلہ یہ کہ ہم بنیادی طور پر بیلنس آف پیمنٹ کی وجہ سے پاکستان کے سرمایہ دار کو ریلیف دیتے ہیں، پاکستان کے عام آدمی کو ریلیف نہیں دیتے. آپ نے گیس کس کو پرووائڈ کی 24 گھنٹے؟ فیکٹری والوں کو. آپ نے کس کو کہا کہ تم چلاؤ؟ کیوں؟ کہ وہ چیزیں بنائیں اور کیا کریں؟ یورپ کی مارکیٹ میں جا کے بیچ دیں. میرے لیے وہ شرٹ نہیں بنائے گا، میرے لیے وہ جوتے نہیں بنائے گا، میرے لیے وہ جرابیں نہیں بنائے گا، میرے لیے وہ پینٹ نہیں بنائے گا، وہاں بیچے گا اور ہم وہ ڈالر اٹھا کے نا ہم کہیں گے ہاں ہم نے کمال کر دیا. بھائی ڈالر کس نے کھانے ہوتے ہیں؟ ہوتا یہ ہے کہ آپ اکانومی کو سب سے پہلے اپنے ملک کے اندر دیکھتے ہیں. یہ انڈیا کے اندر ہوا ہے. 4 بندے امبانی یہ وہ ٹاٹا فلانا فلانا فلانا، انہوں نے وہ جو کل ہم اس کی بات کر رہے تھے. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں اور دنیا کے ہر ملک میں جو افیکٹ ہوتا ہے وہ میرے اور آپ پہ ہوتا ہے مہنگائی کا. مطلب آج ہم جو ہماری لیکن آپ نے آج جو ہے آپ ہماری پروڈیوسر جو ہے 600 روپیہ دے کے آئی آج صبح دے کان کھا دے نہیں. اب دیکھیں وہ 600 روپیہ دیا ہے نا، ہاں تو 600 روپیہ بڑھایا نا اس نے. اوبر کریم والے نے بڑھا دیا. اوبر والے کو تو وہی نقصان نہیں ہوا، اس نے تو اس سے لینا ہے جو اس پہ بیٹھ رہا ہے. جی اسی طریقے سے دکاندار نے گاہک سے لینا والا اس نے بھی اس سے لینا ہے. جیسا ایون یہ کہ جو مزدور کام کر رہا ہے وہ اپنی دہاڑی بڑھا دیتا ہے. ہاں جی، وہ آپ کی جیب سے جا رہا ہے، میری جیب سے. فکس انکم گروپ. اب فکس انکم گروپ جو ہوتا ہے وہ تو بخار چڑھا ہو نا تو پیناڈول کی 2 گولیاں کھا کے دفتر آ جاتا ہے. بالکل صحیح. چھٹی نہ کرنی پڑے، چھٹی نہ کرنی دہاڑی کٹ جائے گی. دہاڑی کٹ جائے گی، تنخواہ. وہ کیسے چیخے گا؟ وہ صرف رو سکتا ہے.
اور رونے والے کی بددعائیں. خان صاحب کو اندازہ نہیں کتنی عجیب ہو گئی. لیکن وہ خان صاحب کے جو مشیر ہیں وہ تو آج کہہ رہے ہیں کہ جناب کون سی مہنگائی, گاڑیاں کون سی کم ہو گئی ہیں, پیٹرول بڑھ گیا تو سڑکوں پہ گاڑیاں کم ہو جانی چاہیے. دیکھیں اس کے اوپر خان صاحب جو عقل مند لوگ ہیں نا, ان کو میں ایک مشورہ دوں گا, ایک کتاب پڑھیں جان پرکنس کی, کئی دفعہ اس کتاب کا نام لیا, کنفیشنز آف این اکنامک ہٹ مین. وہ کہتا ہے میں نائجیریا میں گیا. ہاں جی. نائجیریا میں بھوک تھی, غربت تھی. میرے ساتھ ایک اور خاتون تھی الزبتھ لیاگن, جس نے بڑی مشہور کتاب لکھی ہوئی ہے پاپولیشن پلاننگ کے اوپر, اور اس نے کہا کہ جو پاپولیشن پلاننگ کا نعرہ جو ہے CIA نے لگایا تھا تاکہ مسلمانوں کے علاقوں کی آبادی کم ہو. وہ کہتا ہے مجھے حیرانی ہوتی تھی کہ لوگوں کو فاقہ ہے, لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے, اور ہر روز ایک KFC, ایک میکڈونلڈ, ایک فلانا کھلتا ہے. یہ کیسے ہوتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ہوتا کیا ہے, ہوتا یہ ہے کہ یہ لوگ جو دنیا کے بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں اپنے آپ کو شہروں میں تحفظ دینے کے لیے ایک شاندار قسم کی مڈل کلاس پیدا کرتے ہیں. اچھا. کہ جو میکڈونلڈ افورڈ کرتی ہے, KFC افورڈ کرتی ہے, پیزا ہٹ افورڈ کرتی ہے, فلاں افورڈ کرتی ہے. اب دیکھیں نا, خود سوچیں کہ ایک گاؤں کا جو کھیت میں کام کرنے والا ہے, اس کی نہ پے میں اضافہ ہوتا ہے, نہ اس کی پروڈیوس آئی آپ نے خرید کے لیا ہی, ٹھیک ہے, اس نے دودھ بیچا. یا ہو کیا رہا, ہوتا کیا ہے کہ وہ دودھ جو جس فیکٹری میں دودھ بنتا ہے وہاں کام کرنے والے کی تنخواہ ریز ہو جاتی ہے. اچھا, اور یہ سب بڑا سوال یہاں پہ کہ عمران خان صاحب کے اوپر ایک سیاسی کرائسس ایک طرح کا ہے کہ جی عدم اعتماد کی بات ہو رہی ہے, اور خود بھی وہ اس کا مقابلہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں. ایسے ماحول کے اندر اتنی مہنگائی پلس جہانگیر ترین صاحب کا کل اجلاس, اور وہ مزید, تو ایک جب اس قسم کا ایٹماسفیئر ہو اور حکومت اتنا سخت اقدام لے جائے, اس کا مطلب عمران خان صاحب بڑے مطمئن بیٹھے ہوئے. عمران صاحب کو شاید کسی نے یہ سمجھا دیا ہے کہ اگر آپ وقت سے پہلے چلے گئے تو ساری برائی آپ کے خط. دیکھیں میری بات سنیں, عمران خان کا آج اگر عمران خان فارغ ہو جاتا ہے تو کیا آنے والی کوئی بھی حکومت IMF کی ڈیل ختم کر دے گی؟ ہو ہی نہیں سکتی. کیا وہ مہنگائی کے وہ کنٹرول کر لے گی؟ اچھا, اگر آنے والی حکومت دوبارہ مذاکرات کر سکتی ہے IMF سے کہ جناب ہم یہ نہیں مانتے, یہ نہیں مانتے؟ نہیں ہوتے نا, نہیں, ایک سال میں تو نہیں ہو سکتا. یا مکر جائے گا, وہ تو ہم کہتے ہیں, وہ تو خان صاحب کو ہم نے ہزار دفعہ مشورہ دیا ہے کہ مکر جاؤ. آپ سوچیں 11 کالم میں لکھے ہیں اور کم از کم 50 پروگرام کیے ہوں گے, بتایا تھا یہ ملک, یہ ملک, یہ ملک, یہ ملک, یہ ملک. یہ جو عمران خان کے جیالے ہیں نا, جو ان کو عمران خان کو بڑا سمجھتے ہیں کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر, عمران خان اس معاملے میں بکری ہے. نہیں ایسا تو خیر بات, میں صاف کہہ رہا ہوں, کھل کے دیکھیں. معاشیات کے معاملے کے جتنے اندر زور سے انہوں نے للکارا ہے کس کو, مختلف امریکی پالیسی کی انہیں کھل کر مخالفت کی امریکی ہے, پالیسی میں بڑے عمران اڈے نہیں دیے, سارے کرتے ہیں. ایبسلیوٹلی ناٹ. کس سر نے کہا, کسی نے کہا پہلے؟ امریکہ چاہتا ہے, ویتنام میں لوگ کرتے تھے, سارے کرتے تھے, سب کرتے تھے. اچھا, بنیادی طور پہ یہ ہے کہ آپ نے ان کو ہٹ کا کیا, ہٹ ان کو کرتی ہے اکانومی. اچھا, آپ ان کے سارے ضروریات پوری کرتے ہیں. ابھی ہم یوکرین کرائسس پہ آئیں گے. اس وقت دنیا کے اندر 15 اگست سے لے کے اب تک دکان بند ہوئی ہے ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس کی. اچھا, آج کتنے مہینے ہو گئے؟ سپٹمبر, اکتوبر, نومبر, دسمبر, جنوری, فروری, 6 مہینے سے سودا نہیں بک رہا. وہ چاہتے ہیں ایک جنگ. اب یوکرین کیوں محاذ کھل رہا ہے؟ چلیں یہ تفصیل سے بات کریں گے اگلے پارٹ کے اندر کہ یوکرین کے اندر کون سا محاذ کھل رہا ہے. لیکن اس جو سیگمنٹ جب بریک کے بعد آئیں گے تو ذکر کریں گے لندن میں گزشتہ روز جو فیصلہ ہوا ہے اس پر. جی ناظرین, بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. گزشتہ روز لندن کی ایک عدالت نے متحدہ کے بانی کو الزامات سے بری کیا. کیا فیصلہ تھا, کن بنیاد کے اوپر ان کو بری کیا گیا, اس کی تفصیل جانتے ہیں. لندن میں ہمارے موجود نمائندے کوثر کاظمی صاحب بیورو چیف ہیں لندن کے. السلام علیکم کاظمی صاحب. وعلیکم السلام عثمان صاحب. کوثر صاحب, بڑی اہم کامیابی قرار دے رہے ہیں متحدہ کی قیادت بھی, اور جو لندن میں کل ہم نے مناظر بھی دیکھے اور قائد کی تقاریر کے کچھ پوائنٹ بھی سامنے آئے. تو یہ جو فیصلہ ہوا ہے لندن کے اندر, کس بنیاد کے اوپر کورٹ نے فیصلہ کیا, اس کے بارے میں ذرا بتائیے گا. دیکھیں جی, یہ 22 اگست 2016 کی 2 تقاریر کو لے کر حکومت پاکستان نے یہ ریفرنس دائر کیا تھا جی. اور آپ کو یاد ہوگا کہ کراؤن پروسیکیوشن سروسز میں جب یہ ریفرنس پہنچا تو کافی زیادہ تعداد میں جو پولیس اہلکار تھے جنہوں نے چھاپا بھی مارا تھا متحدہ کے جو بانی ہیں ان کے گھر میں, ان کے آفیسز پہ,
اس کے بعد یہی عملہ تقریباً کوئی 6 سے 7 رکنی وفد نے پاکستان کا بھی دورہ کیا تھا، اور اس وقت جو کراچی میں تعینات پولیس آفیسر تھے ان سے بھی انٹرویوز لیے گئے تھے جی، حالانکہ ان کی ٹرانسفر ہو چکی تھی اندرون سندھ، ان سے رابطہ کر کے ان کے پاس پہنچ کے بھی ان سے انٹرویوز لیے گئے، کیونکہ وہ اکسایا گیا تھا، الزام یہ تھا بانی متحدہ پہ کہ انہوں نے اپنے جو کارکنان ہیں ان کو اکسایا تھا کہ 3 جو بڑے ٹی وی چینلز ہیں ان پر حملہ کر دیں جو ان کی تصاویر نہیں دکھا رہے، اور بلال اکبر کے حوالے سے بھی اس تقریر میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو ڈی جی رینجرز تھے اس وقت کہ ان کو ان کے دفتر سے نکال کر گدے پہ بٹھا دیا جائے. تو یہ بڑے واضح الفاظ تھے ان 2 تقاریر میں بانی متحدہ کی جانب سے جو اپنے کارکنان کو اکسایا گیا تھا. اسی کو لے کر یہ وقت پہنچا اسلام آباد میں. ایف آئی اے کا جو آفس ہے اس کے اندر بھی اس وقت کراچی میں تعینات جتنے بھی پولیس اعلیٰ افسران تھے ان کو بلا کر ان کے انٹرویوز لیے گئے اور تمام شواہد جو اکٹھے کیے گئے تھے آ کے کراؤن پروسیکیوشن سروسز کے حوالے کر دیے گئے. کراؤن پروسیکیوشن سروس جو برطانیہ کی ہے جی، وہ شواہد کو دیکھتی ہے اور اس کے بعد فیصلہ کیا جاتا ہے کہ کیا یہ جو مقدمہ ہے یہ ٹرائل کے قابل ہے بھی یا نہیں. لیکن ان تمام تر شواہد کو دیکھنے کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ جو الزامات حکومت پاکستان کی جانب سے بھی جو متحدہ کے بانی ہیں ان پہ عائد تھے ان کی نظر میں وہ ثابت ہو رہے ہیں. پھر یہ مقدمہ جو ہے یہ ان کو گرفتار بھی کیا گیا. گرفتار کرنے کے بعد پولیس انٹرویوز میں بھی بانی متحدہ نے کل بھی اس بات کا اظہار کیا کہ انہوں نے وہ تمام چیزوں کو جو ہے وہ ایکسپٹ کیا تھا جو الزامات ان پر لگائے گئے. انہوں نے اس میں یہ بھی کہا تھا پولیس کو کہ میں معافی مانگ چکا ہوں افواج پاکستان سے، پاکستان کی ایجنسیز سے جو الفاظ میں نے استعمال کیے تھے، لیکن جو میں نے اپنی مہاجر قوم کے حوالے سے بات کی تھی اس پہ میں آج بھی قائم ہوں اور ہمیشہ جو ہے وہ قائم رہوں گا. اچھا یہ مجھے بتائیے گا قائد صاحب، بڑے دربار تفصیل بہت آ چکی خبر نامے میں. مسئلہ سارا یہ ہے کہ آج 2 منٹ کو آپ کیونکہ ظاہر بات ہے یو کے میں رہنے والے ہیں، ہیٹ کرائم جو ہے اور ہیٹ سپیچ جو ہے وہ کسی کے اثرات کے اوپر تو نہیں جاتی. اسامہ بن لادن کی ویڈیو کیسٹ آئے وہ ہیٹ سپیچ میں ڈیفائن ہوتی ہے. ایک بندہ ہولوکاسٹ کے اوپر ایک آرٹیکل لکھتا ہے وہ ہیٹ سپیچ میں آتا ہے، اس کے اوپر مقدمہ چلتا ہے. مقدمہ چل کے 15 میرے پاس لسٹ ہے جن کو 15 20 سال سزا ہوئی ہے. معافی مانگنے کا تو تصور، اسپیچ جب ہو جائے تو اس کے نہ تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس بندے کے کہنے کے اوپر لوگوں نے قتل کیا یا نہیں کیا، اس نے اکسا لیا، اس نے جرم کر دیا. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ وہاں پر اس کو کیا تو پروسیکیوشن نے ایڈوکیٹ نہیں کیا یا کسی نے، ہیٹ سپیچ تو ہوئی ہے. اور یہ صاحب جس طریقے سے پروسیکیوشنز کے پاس 2 گواہان تھے جی اس حوالے سے، ایک تھی ڈاکٹر نکولا خان جو برائٹن یونیورسٹی میں جو ہے وہ پڑھاتی ہیں، اور دوسرا ایک پولیس آفیسر تھا جو ان چھاپوں میں شامل تھا جو الطاف حسین کے گھر جو بانی متحدہ ہے ان کے گھر اور ان کے آفیسز میں مارے گئے تھے. اب یہی لوگ جو ہے انہوں نے پاکستان کا بھی دورہ کیا تھا، خاص کر وہ جو پولیس آفیسر ہے جو نکولا خان جو رائل پروسیکیوشن سروسز کی گواہ تھی، انہوں نے جو وہاں پر اپنی سٹیٹمنٹ دی اس میں انہوں نے یہ کھل کر اظہار کیا تھا وہاں پہ کہ جو بانی متحدہ ہیں ان کی تقریر سے جو اشتعال آیا لوگوں میں اور اس کے بعد جو ٹی وی جو چینلز ہیں ان پر حملہ کیا گیا تھا. تو ملٹری ونگ کے حوالے سے بھی انہوں نے وہاں پہ حوالہ دیا جو 12 رکنی جیوری تھی جو عدالت میں موجود تھی ان کے روبرو، کہ ان کا ملٹری ونگ بھی موجود ہے. البتہ آج تک بانی متحدہ یا ان کی جماعت نے اس کا اعتراف نہیں کیا، وہ اس کو قبول نہیں کرتے، لیکن یہ حالات و واقعات سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ ایک ملٹری ونگ بھی وہاں پر چلاتے تھے. اب جو یہی ان کی جو سٹیٹمنٹ تھی اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہاں پر جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز تھیں ان کا جو سلوک تھا متحدہ کے کارکنان کے ساتھ وہ بھی جو ہے وہ قابل قبول نہیں تھا، وہ انسانی حقوق کی پامالی کا سبب بنتے رہے ان کی کاروائیاں. تو یہ ساری چیزیں ایک بیلنس سٹیٹمنٹ تھی جو خاتون نکولا خان ہے برائٹن یونیورسٹی میں جو پڑھاتی ہیں ان کی سٹیٹمنٹ کو. پھر اسی سٹیٹمنٹ کو بنیاد بنا کر جو وکیل استغاثہ تھے انہوں نے بھی وہاں پر بحث کی اور بار بار انہوں نے حوالہ دیا کہ کراؤن پروسیکیوشن سروسز کی جو گواہ ہیں ڈاکٹر نکولا وہ اس بات کا اعتراف کر چکی ہیں جوری کے سامنے کہ اس طرح کی کاروائیاں پاکستان میں ہوتی رہی ہیں، جو ان کے کارکنان تھے ان کو اٹھایا گیا اور اس طرح کے تمام جو دلائل ہیں وہ دیے گئے. نہیں یہ تو دلائل دیکھیں یہ دلائل بالکل آگے سمپل سی بات ہے. کیا اسامہ بن لادن جب تقریر کرتا ہے تو وہ کہتا یہ ہے کہ فلسطین میں یہ ہوا ہم اس لیے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، فلاں جگہ مسلمانوں کی یہ پرسیکیوشن ہے، وہاں تو کوئی نہیں مانتا اس بندے کی، نہ کبھی مانی گئی. ایمن الزواری کی نہیں مانی گئی، باقی لوگوں کی نہیں مانی گئی. وہ لوگ جو کہ یعنی حالت یہ ہے کہ 12 سال کے لڑکے کو انگلینڈ کے اندر اس بنیاد کے اوپر پروسیکیوشن اٹھا کے لے گئی اور اس کو سزا ہو گئی کہ اس نے ہٹلر کے حق میں ٹویٹ کیا تھا.
وہ تو ٹویٹ کرنے کے اوپر ہیٹ کرائم آتا ہے. الطاف حسین کے بارے میں انٹلیکچوئل ڈسکشن کیسے شروع ہوگی وہاں پر؟ دیکھیں جی، جو وکیل استغاثہ تھے انکلوڈنگ جو بانی متحدہ ہیں، وہ بھی کیونکہ 2 ہفتے یہ لگاتار ٹرائل رہا جو کنگسٹن جو رائل کورٹ ہے اس کے اندر، تو جب بھی یہ کورٹ میں آئے تو ان کے منہ پہ یہی ہم نے سنا، بلکہ ان کے جو فیس ایکسپریشن تھے وہ بھی یہ بتاتے تھے کہ ان کو اس میں سزا ہو جانی ہے. وکیل استغاثہ نے بھی بارہا اس بات کا اظہار کیا کہ یقینی طور پر ایک جو چارج ہے ان پہ، اس سے تو وہ جان چھوٹ سکتی ہے ان کی، لیکن یہ لوگوں کو اکسانے والا جو معاملہ ہے اس سے ان کی جان چھوٹتی نظر نہیں آتی. تو بڑا حیران کن یہ فیصلہ تھا 12 رکنی جیوری، جس میں 12 میں سے 10 جو رکن تھے جیوری کے، انہوں نے جو بانی اچھا یہ بتائیے گا کہ جیوری میں کون کون تھے؟ جیوری میں کون کون تھا؟ کیونکہ جیوری تو زیادہ تر پبلک عوام سے لوگ ہوتے ہیں نا، جیوری میں تو افسران نہیں ہوتے، یعنی جوڈیشل افسران تو نہیں ہوتے. اور یہ صاحب یہ بڑا مشکل ہوگا ہمارے لیے، گو کہ ہم جانتے ہیں ان ممبران کو جو جیوری کا حصہ تھے، لیکن میڈیا پہ ان کا نام لینا یہاں پر. انڈین کتنے تھے اس میں؟ جی انڈین ریجن کے لوگ کتنے تھے؟ جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ یہ جیوری کے جو لوگ ہیں ان کے حوالے سے میڈیا پہ بات کرنا یہ الاؤ نہیں کرتا، برطانوی قوانین کے مطابق آپ ان کے حوالے سے بات نہیں کر سکتے، لیکن ان میں سے 10 افراد نے الطاف جو بانی متحدہ ہیں ان کے حق میں جو ہے وہ فیصلہ دیا تھا. جی ٹھیک. اچھا 10 افراد نے دیا. بہت شکریہ کاظمی صاحب، آپ نے بڑی تفصیل سے آگاہ یہ بیسیکلی کورٹ کا فیصلہ نہیں ہے. ہوتا یہ ہے کہ کورٹ آف لاء کے اندر تو ڈسکشن اور طرح کی ہوتی ہے. امریکہ میں، برطانیہ میں لوگوں کو والنٹیئر کیا جاتا ہے کہ تم جیوری میں آپ آؤ. اب جیوری ہوتی ہے عام آدمی، کوئی دکاندار ہے، کوئی فلانا ہے، یہ ہے وہ ہے، اس کو آپ اکٹھا کر کے ایک جیوری بنا دیتے ہیں. اب وہ جیوری فیصلہ کرتی ہے. ٹھیک، اس میں نے تو پروسیڈنگ جیوریز کی دیکھی ہوئی ہے نا، تو وہ تو لیگل لوگ نہیں ہوتے، ججز نہیں ہوتے، وہ بیسیکلی عام آدمی ہوتا ہے. اس میں انڈین اوریجن کے بھی ہو سکتے ہیں، اس میں سری لنکن اوریجن کے بھی ہو سکتے ہیں، سارے کے سارے گورے بھی ہوتے ہیں. اب آپ خود سوچیں کہ جوڈیشل سسٹم کی جو جسے کہتے ہیں پریکیریس، مطلب لیک کرنا کہ آپ جوری کے بارے میں بتا بھی نہیں سکتے کہ کون ہے، نام کیا ہیں اور کہاں سے آئے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر پاکستان حکومت کو اپیل کرنی چاہیے، اوپر جانا چاہیے. دیکھیں عثمان صاحب، میں جہاں پر پروگرام کرتا ہوں، میں جہاں کالم لکھتا ہوں، میری ہر ایک تقریر ریکارڈ پہ ہے نا. اس کے باوجود مجھے ہیٹ سپیچ میں کلاسیفائی کر کے میرا انگلینڈ کا ویزا ریجیکٹ کرتے ہیں، میرا یورپ کا ویزا ریجیکٹ کرتے ہیں، میرا امریکہ کا ویزا. جب مجھے کیا میری بیوی کو جہاز سے اتار دیتے ہیں. اس نے تو ہیٹ سپیچ نہیں کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سے وہاں کے خلاف بولو تو اور قانون ہے، وہاں سے یہاں کے خلاف بولو تو جو مرضی کرتے رہو. مطلب یہ اسٹینڈرڈ ڈبل ہے. وہاں بیٹھ کے آپ کہو کہ پاکستان میں آگ لگا دو، پاکستان کو تباہ کر دو، پاکستان میں یہ کر دو، اس کو وہ جائز ہے. لیکن یہاں سے بیٹھ کے آپ ملکہ جب تک اس کے پورا فیصلہ کہ ابھی کیا دلیل دی گئی، کیا اس کا سامنے نہیں، انہوں نے وہ بات ہے نا. اچھا دیکھیں نا، اس نے جو آرگومنٹ دیا ہے خاتون نے جو کہ جی پاکستان کی پولیس بھی تو اس پہ کرتی ہے، تو یہ نیچرل نتیجہ نکلا ہے. کیا وہ بھائی پاکستان کی پولیس نے شاید اتنا نہ کیا ہو متحدہ کے اوپر جتنا متحدہ نے کراچی کے ساتھ کر دیا. یہ تو جو لوگ کراچی جاتے آتے رہے، آپ بھی رہے ہیں، ہر سال تقریباً 1-2 مہینے گزارتے تھے. آپ کو پتا ہے کہ کس نے بھگتا ہے؟ آج تو ہم زبان کھول سکتے ہیں، کیریکیچر نہیں بنا سکتے تھے جس شخص کا. یونس بٹ کی کئی سال تک اس کا مذاق اڑایا ہے. سیاستدان، ہر سیاستدان سوائے ایک کے. خوف کا یہ عالم تھا، گفتگو نہیں آپ کر سکتے تھے. کیا ہم نے نہیں دیکھا ہوا اس ٹی وی کے جب میں طلعت حسین صاحب پروگرام کر رہے تھے تو کیا کچھ ہوا تھا؟ کیا آبویس نہیں تھا؟ یہ فیکٹس وہاں نہیں کسی نے پہنچائے. اصل مسئلہ یہ ہے سر کہ تمہاری زلف میں پہنچی تو حسن کہلائے، وہ تیرگی جو میرے نامہ سیاہ میں تھی. اصل مسئلہ یہی ہے، ڈبل سٹینڈرڈز ہیں دنیا پوری میں، ڈبل سٹینڈرڈ. چلیں جی، بریک کا ٹائم ہے، بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے جو بائیڈن کا یوکرین سے متعلق نئے بیان کا، اور ہو کیا رہا ہے یوکرین کے اندر، اس پر ہوگی بات بریک کے بعد. جی ناظرین، خطاب سنا آپ نے جو بائیڈن کا یوکرین کے حوالے سے. اور یہ صاحب یہ چل رہا ہے، کبھی ایک بیان کی وجہ سے پیٹرول کی قیمت بڑھ جاتی ہے، دوسرا بیان آتا ہے فوجیں پیچھے ہٹا لی جاتی ہیں، پیٹرول کی قیمت کم ہو جاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کو اب جو معاشی طور پہ کنٹرول کرنے کا جو نیا
میکنزم بن رہا ہے وہ نئی جنگ شروع کر کے ہوگا. یہ ماضی طور پہ نہیں ہے. جس دنیا کے اندر میرا خیال ہے کہ امریکہ کا جو جمہوریت پرست طبقہ ہے, جو جمہوری نظام کو چلاتا ہے, اس سے ظالم طبقہ انسانی تاریخ نے نہیں دیکھا. امریکہ کی سب سے بڑی تجارت جو ہے وہ نہ تو گاڑیاں بیچتا ہے, نہ وہ آپ کو کچھ اور دوائیاں بیچتا ہے, نہ کوئی آپ کو موبائل بیچتا ہے, کچھ نہیں بیچتا. امریکہ بیچتا ہے اسلحہ. اس کو کہتے ہیں امریکن ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس. صحیح ہے. یہ ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس جو ہے وہ کم سے کم 80% امریکہ کے سینیٹرز کے الیکشن میں پیسے لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم تمہاری کمپین میں پیسے لگائیں. اس ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس بہت بڑا, اس نے ہو رولز دی ورلڈ, نام چومسکی کی بڑی کمال کتاب ہے اس کا. اس وقت 6 مہینے ہو گئے ہیں ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس کو کوئی وار تھیٹر نہیں مل رہا. پہلے القاعدہ کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے کہا جاتا تھا خریدو یہ وہ, ہر جاپان سے کنٹریبیوشن لی, اس کو کہا. اچھا یہ اس قدر ظالم ہے کہ امریکہ نے 3,000 ارب ڈالر, 3 ٹریلین ڈالر جو ہے افغانستان میں خرچ کیا. یہ سارا جو ہے 5 فرموں کو دے دیا اس نے, اور پے کون کرے گا؟ امریکہ کے عوام, پبلک پے کرے گی, کیونکہ وہ قرض ہے جو کہ بینکوں سے لے کے اس کو دیا گیا. یوکرین کے کرائسس کا ایک حل ہے آسان, کہ امریکی صدر صرف یہ اناؤنس کر دے کھڑے ہو کے کہ یوکرین کبھی نیٹو میں شامل نہیں ہوگا. اچھا, جنگ ختم ہو جاتی. لیکن جو بائیڈن نہیں کہے گا, نہ اس کو کہنے دے گا. اور لائکلی ہوڈ یہ ہے کہ یوکرین جو ہے وہ نیٹو میں شامل نہیں ہو سکتا, کیونکہ نیٹو کے باقی سارے ملک ہاں کریں, جن سے کچھ ملکوں میں چاہتے کہ نہیں. لیکن امریکہ کی غلامی کے اندر وہ جو گھوڑے کی لگام اس کے ہاتھ میں ہے, اس نے پچھلے مہینے کہا کہ یوکرین کو ہم کہتے ہیں کہ جب تو اعلان کرے وہ شامل ہو جائے. اپنے ملک کو اور باقی سارے لوگوں کو یہ جھوٹے اور مکار لوگ تقریریں کر کے کہتے ہیں کہ ہم ڈیموکریسی کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. یہ جو ولادیمیر میزلسکی ہے, یہ 2019 مئی میں آیا تھا, ایک کو کے ذریعے لایا گیا تھا, اور اصل جو الیکٹڈ پریزیڈنٹ تھا اس کو آؤٹ کر دیا گیا تھا. وہ بیچارہ بھاگ گیا وہاں سے, کیونکہ ان کے پیچھے فوج ووج. اس بندے کے بارے میں یہ ہے کہ اس نے تقریباً 80% ٹی وی اسٹیشن بند کر دیے, اچھا, ٹاک شو ختم کر دیے ہیں, لوگوں کو اپنے اپوننٹس کو جیل میں ڈالا ہوا ہے. دہشت گرد کیا ہے علاقے, کیونکہ ایسٹرن اس میں موومنٹ شروع ہوئی ہے, تو اس نے کہا یہ جیسے ہمارے ہاں یہ ہے وہ ہے, ہر جگہ دہشت گردی کا نام بڑا آسان ہے, کسی کو اٹھا کے بند کر دو, مسنگ پرسن. اس کے اوپر یہ الزام ہے کہ مسنگ پرسن اس کو سپورٹ کرتا ہے. آج بھی جو تقریر میں کہہ رہا تھا کہ ہم انٹرنیشنل لیول پہ ہم ڈیموکریسی کی ویلیوز کو سپورٹ کریں گے. اور یہ مرسی بھی جو تھا اس کی شہادت ہوئی ہے, وہ جو ابھی آیا کیا نام ہے, سی سی, اس کو ڈیموکریسی کے ڈیفینڈ کرنے پہ کہا جائے. اچھا اصل مسئلہ یہ ہے عثمان صاحب کہ اس سارے ایشو کے اندر دے وانٹ کہ وہ حملہ کر دے, کیونکہ یہ موو کرتے ہیں کہ ہم, کیونکہ یوکرین بالکل یورپ کے دروازے پہ, ادھر انہوں نے ڈیفینڈ کہا, ادھر انہوں نے میزائل فٹ کر دیا اور ان کی نیشنل سیکورٹی جو انڈر تھریٹ آ گئی. پھر دوسری بات یہ ہے کہ کریمیا اور باقی علاقوں کے اندر بھی یہ اپرائزنگ کی صورتحال. امریکہ چاہتا ہے کہ ایک نئی کولڈ وار شروع کر دی جائے, کیونکہ کولڈ وار کے اندر اس کا اسلحہ سب سے زیادہ بکتا ہے. جو بڑی وار ہوتی ہے نا اس کے اندر تو لڑنا پڑتا ہے, اس کے اندر تو جا کے, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ کوئی جنگ افغانستان کے ساتھ, عراق کے ساتھ تو نہیں ہے, یہ تو روس کے ساتھ ہے, یہ تو عالمی جنگ ہے. عالمی جنگ ہے, بندے بھی مریں گے. کولڈ وار میں جو ہوتا ہے کہ جیسے انہوں نے باقی پوری 60-70 سال گزارے ہیں, بہت گزارے. جاپان کا پرل ہاربر جو ہے, جو اس کی آئیڈیل مثال ہے. جاپان جنگ میں شریک نہیں ہو رہا تھا, اور ان کیسے کیا جائے, تو امریکہ کے کچھ جرنیلوں کو امریکن پریزیڈنٹ انہوں نے لکھا ہے باقاعدہ کہ ہمیں کہا گیا کہ تم اپنے جو ہے نا جہاز وہ پرل ہاربر کے گرد ایسے لگا لو. صحیح. تو انہوں نے کہا ہم تو مارے جائیں گے, آپ کیا بات کرتے ہو. انہوں نے کہا نہیں, یہ بہت ضروری ہے, ہمیں وہ اطلاعات ہیں. اور ساتھ سی آئی اے نے کام کیا اور کہا کہ ہمیں وہ اطلاعات ہیں کہ ہم ٹیک اوور کر لیں گے اور پرل ہاربر. اب جیسے ہی وہ جہازوں نے گھیرا ڈالا, جاپانیوں کو پتہ چل گیا کہ وہ امریکی آ گئے اور یہ تو حملہ کر دیں گے. انہوں نے پرل ہاربر پہ سارے امریکی جہاز اڑا دیے, ایکٹ آف وار ہو گیا. اس وقت امریکہ صرف ایک کام چاہتا ہے کہ روس حملہ کرتے ہیں, کیونکہ روس جب حملہ کرے گا تو امریکہ اور کچھ نہیں کرے گا. جنگ تو شروع ہو جائے گی, لیکن وہ انٹرنیشنل سیج چاہتا ہے.
اس وقت روس پوری دنیا کے ساتھ تجارت کر رہا ہے, اس کی اکانومی فلرش کر رہی. یہ اس حد تک جسے کہتے ہیں اخلاقی دیوالیہ پن ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ کھلاڑیوں کا اور یہ ان کا ساتھ کوئی تعلق نہیں سیاست کا. آپ کو پتہ ہے کہ جس وقت روس افغانستان میں انٹر ہوا تھا تو 1979 میں ہوا تھا, 1982 میں تھا اولمپکس رشیا کا, ہاں جی, بائک آؤٹ ہوا تھا نا, پاکستان بھی نہیں گیا تھا. ہم بھی بڑے مامے بنے ہوئے تھے نا امریکہ کے. پاکستان تو پوری ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے جنگ لڑ رہا تھا, جنگ بہت بڑی پوری دنیا, یعنی آپ اندازہ کریں کہ ونٹر اولمپکس میں نہیں جا سکے تھے. اب وہ چاہتے ہیں یہ انٹرنیشنل سیج بن جائے. یہ جو یورپ کو گیس بیچ رہا ہے, یہ یورپ کو جو تیل بیچ رہا ہے جس سے اس کی اکانومی فلش کر رہی ہے, نیوکلیر پاور بیچ رہا ہے اور بہت ساری چیزیں کر رہا ہے, پھر اور بہت سارے پروڈکٹس ہیں جو اس کے ساتھ چل رہے ہیں پاکستان کے اندر. اب جب آپ ایک انٹرنیشنل سینکشن لگائیں گے تو روس پاکستان کے اندر نہیں, ہمارے ہم تو بزدلوں کے سربراہ ہیں. ہم نے کہا نا بھائی جان ہاں یہ جو تم نے جو ہمارے موبائل پہ انویسٹمنٹ کیا یہ لے جاؤ, یہ تم نے قصور سے لے گئے جو کراچی تک جو پائپ لائن جائے, ہم نہیں کرتے. وہ بنیادی طور پر اس جنگ کے بعد ایک یونائٹڈ نیشنز کی ایک قرارداد لانا چاہتا ہے, اگرچہ کہ اس کو ویٹو کر دیا جائے گا. لیکن آپ کو پتہ ہے عراق میں کیا ہوا تھا, ان کو پتہ تھا ویٹو ہو جائے گی. اس نے تقریر کی کولن پاول نے, وہ کالا جو تھا, ٹھیک, وہ عجیب و غریب سی چیز تھی. اس نے ایک تھیسس کا کچھ ایکسٹریکٹ نکالے کہ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن ہے اور آپ ہمیں سینکشن دے نہ دیں, ہم دنیا کو بچانے جا رہے ہیں. اور تعلیم جاتے ہوئے اقوام متحدہ سے نکل گئے. افغانستان میں تو انہوں نے کر لیا تھا نا بیچارے ان پہ حملہ کرنے کے لیے. ٹونی بلیئر ساتھ تھا, ٹونی بعد میں معافی بھی مانگی, عثمان صاحب 14 لاکھ بندہ مار دیا, بعد معافی مانگی, غلط تھا جی. وہی بات جو ہم متحدہ والی ہوئی کہ میں نے معافی مانگ لی تھی. وہ جو گھر گھر لاشیں بکھری ہیں وہ کیا تھی. تو ٹونی بلیئر کو بھی آپ نے دیکھا. اب مسئلہ سارا یہ ہے کہ اس وقت ایک تو انٹرنیشنل کا یہ جو گیس کی پائپ لائن ہے بڑی تھوڑی سی چیز ہے. آپ کو پتہ ہے ایک ایک میزائل جو ہے نا یہ پورے شہر کی قیمت ہوتی ہے اس کی. ظاہر ہے ایک ایک جہاز جو بکے گا نا, ایک ایک جو اسلحہ جو بکے گا, اور دھڑا دھڑ فیکٹریاں رات کے وقت کام کرنا شروع کی. 4 ٹیلی ویژن اسٹیشن ہیں جن کو جنرل کمپنی جو ہے وہ افورڈ کرتی ہے, چلاتی ہے. کتاب ہے نام چومسکی کی مینوفیکچرنگ کنسنٹ, اس کے اندر اس نے وہ ان کمپنیز کا نام لیا ہے جو پیسے دیتی ہیں, جن میں سی بی ایس. آپ کیا سمجھتے ہیں جس وقت جنگ شروع ہوگی تو کیا ہوگا؟ یہ کمپنی اور چلاؤ اور چلاؤ اور اٹھاؤ اور اٹھاؤ. 91 کی وار جب آئی ہے, آپ کو پتہ ہے سب سے پہلے CNN جو تھا وہ پاکستان کے اندر آیا تو اس وقت 4-5 لوگوں کے گھر میں کیبل, لاہور کوئٹہ شہر میں صرف ٹی وی اسٹیشن پہ کیبل ہوتی تھی. اور آپ نے ایک نیا رواج ڈالا تھا ڈائریکٹ ٹیلی کاسٹ کرنا. عثمان صاحب اس سے زیادہ میڈیا کا ظلم نہیں ہو سکتا. آپ کیا کرتے ہیں, آپ مائٹ دکھاتے ہیں. یہ بلڈنگ ہے 60 منزلہ, اس کے اوپر 2 میزائل لگے, کوئی نہیں بتاتا کہ اندر بچے تھے, عورتیں تھیں, لوگ تھے, وہ مر گئے. آپ تالیاں بجاتے ہیں, او ہو کیا بات ہو گیا. یوں سمجھتے ہیں کہ جیسے آپ نے ورلڈ وار کی کوئی فلم دیکھ لی ہے اور یہ سارے لوگ صبح زندہ ہو جائیں گے. ہر بندہ کسی کی آنکھ میں میں نے آنسو نہیں دیکھا, کسی کی آنکھ میں آنسو نہیں دیکھا. وہ وار جو کور ہو رہی تھی, ایمبیڈڈ جرنلزم کا آپ کو پتہ ہے شروع ہوتا ہے, سوائے چند ایک جگہوں پہ جو اس نے بیچارہ جولیان اسانج نے, بہت بڑا ہیرو ہے آج کے دور کا بیچارہ, بہت اس نے جو 4 فوٹیجز نکالی ہیں کہ انہوں نے کیسے ہنستے ہوئے مارتے تھے اور کیسے لوگوں کو ٹارگٹ کرتے تھے. ظالم لوگ ہیں سر, اور یہ جنگ لانا چاہتے ہیں تاکہ یہ امریکہ وہاں بیٹھا وقت پیسے کمائے. چلیں دیکھتے ہیں کہ جنگ بچانا کون چاہتا ہے, اس کا کل تفصیل سے ذکر کریں گے کہ کیا جنگ بچ کیسے سکتی ہے. لیکن ناظرین یہاں پہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. کل انشاءاللہ پھر ملاقات کریں گے نئے موضوعات کے ساتھ. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.